ٹوٹی ہوئی چپل۔ قاسم نے زور سے چیخ ماری، ہائے میں مر گیا۔ ماں کی پھینکی ہوئی جوتی زور سے اس کی کمر پر پڑی تھی۔ ماں پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ زیادہ زور سے لگی کیا؟ قاسم نے منہ بناتے ہوئے یہ کہا، نہیں، مجھے تو ویسے ہی شور مچانے کا شوق ہے۔ ماں نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا، تو باز کیوں نہیں آ جاتا؟ ہر وقت کی شرارت اور مذاق کرتے رہتے ہو، آخر تم کب سدھرو گے؟ قاسم نے سر اٹھایا تو اس کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ اس کا دل اچھل کر جیسی اس کے حلق میں آ گیا۔ وہ اپنا درد اور تکلیف بھول گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن سے ماں کے آنسو پوچھے تو ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، ماں اسے مار تو لیتی لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ قاسم اب بھی 3 سال کا ابھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا باپ ٹریفک کے حادثے میں جل بسا تھا۔ ماں نے محنت مزدوری کر کے اس کا اور اپنا پیٹ پالا تھا۔ ماں اس سکول بھی بھیجتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ قاسم پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ قاسم پوچھتا، ماں تم ہمیشہ یہ کہتی ہو کہ میں اپنے پاؤں یہ کیوں نہیں کہتی کہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جاؤں، پیروں پر کھڑا ہو جاؤں؟ ماں بڑے دلار سے کہتی، یہ ایک محاورہ ہے بیٹا، تم اگر پڑھ لکھ جاتا اور باضابطہ روزگار کمانے لگتا ہے تو یہ بھی مجھ پر بے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہوگا۔ قاسم چیلنج کرتا، میں ایک بڑا آدمی بنوں گا کیسے؟ ماں آرام سے کہتی، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی رحمت ہو اور تو محنت کرے، اگر تو محنت کرے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ قاسم ایسی باتیں کرتا رہتا مگر شرارتوں سے باز نہ آتا۔ محلے بھر سے اس کی شکایتیں آتی۔ ماں سمجھاتی، وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک دن قاسم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سیٹھ حامد اس کی ماں کو غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جیسے اڑتا ہوا سیٹھ حامد پر جا بیٹھا۔ ماں نے بڑی مشکل سے اسے قابو میں کیا۔ سیٹھ حامد ماں اور قاسم کو دھمکیاں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ سیٹھ حامد کے بس اس پر پل پڑی۔ ماں نے دیکھا آؤ دیکھا نہ تھا۔ جانے کے بعد ماں نے جوتیاں اتار کر قاسم پر برسنے لگی۔ قاسم کی دو ایک بار ہلکی سی آ نکلی اور وہ خاموشی سے پٹتا رہا۔ ماں مارتے مارتے ہانپنے لگی تھی۔ بولی، سیٹھ حامد اپنے کام کا تقاضا کر رہا تھا، میں نے اس کے وعدہ کیا تھا کہ کام بدھ کو تیار ملے گا اور آج ہفتہ ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ ماں کپڑوں پر بڑی خوبصورتی سے موٹی ٹانکے کا کام کرتی تھی۔ اس کے کام میں بڑی نفاست تھی۔ سیٹھ حامد اسے معقول رقم دے کر اپنی چیزیں خریدتا تھا، البتہ تاخیر ہو جائے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ قاسم نے منہ بسورتے ہوئے کہا، مگر اسے ہماری بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ماں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، تو چاہتا ہے کہ وہ آئندہ سے میری بے عزتی نہ کرے تو پڑھ لکھ کر جلدی سے کسی قابل ہو جا تاکہ وہ ہمارے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ قاسم سے ماں کی بات سنی۔ وہ گھر کے اکلوتے کمرے میں گیا اور ایک ٹوٹی ہوئی چپل لے کر باہر نکلا۔ قاسم نے وہ چپل ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو ماں، اسے سنبھالو۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں اب بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی چپل کو حیرت کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ قاسم اس دن کے بعد سے بدل گیا اور اس نے ہنسی مذاق اور شرارتیں کم ہو گئی۔ وہ پڑھائی کی طرف توجہ دینے لگا۔ اس دن اس سے پھر ایک شرارت سرزد ہو گئی۔ شکایت ماں تک پہنچ گئی۔ قاسم گھر آیا تو ماں کے تیور بدلے ہوئے پائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چپل نظر نہ آئی۔ وہ کمرے میں گیا اور واپسی پر چپل اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے وہ ماں کو پکڑائی۔ ماں نے تو غصے میں ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے چپل اٹھا کر کمر پر جڑ دی۔ قاسم کی آہ نکل گئی، جیسے اس نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو روکا ہو۔ قاسم نے پھر چپل اٹھائی اور لا کر ماں کو پیش کر دی۔ ماں نے چپل اس کی کمر پر برسانا شروع کر دی۔ قاسم کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلتے رہ گئی۔ ماں نے چپل نیچے پھینک دی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاسم اپنے درد بھول گیا تھا۔ ماں، رو نہیں، تمہارے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ماں بے بسی سے بولی، تو ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ قاسم بے چارگی سے بولا، ماں میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر کیا کروں، کبھی کبھار بھی بس شرارت ہو جاتی ہے۔ ماں کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے اب زمین پر جھک کر ٹوٹی ہوئی چپل اٹھائی۔ ماں نے پوچھا، قاسم مجھے یہ تو بتا کہ تو نے مجھے یہ ٹوٹی ہوئی چپل کیوں دی تھی اور یہ کیوں کہا تھا کہ آئندہ میں صرف یہی چپل استعمال کروں؟ قاسم آہستہ سے بولا، تاکہ آپ سے اس پٹائی کی کر سکے، مگر ٹوٹی ہوئی چپل ہی کیوں؟ ماں،
تاکہ مجھے کم چوٹ لگے، میں چیخ نہ نکلے، اور اگر نکلے بھی تو آدھی چیخ سے زیادہ نہ ہو، تاکہ آپ کو کم دکھ ہو۔ مگر تو سدھر کیوں نہیں جاتا؟ قاسم بے بسی سے بولا، ماں سدھرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر اس میں وقت لگے گا، میرا دل نہیں چاہتا مگر تو مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ تیری پٹائی کروں۔ قاسم شوقی سے بولا، اس لیے تو تجھ سے کہتا ہوں کہ ٹوٹی چپل سے مانا تھا کہ مجھے کم چوٹ لگے گی تو میں زور سے چیخوں گا نہیں۔ اسے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ ماں اس کے جانے کے بعد خود سے بولی، پہلے تو سمجھتا ہے کہ ماں کو پتہ نہیں کہ تو مجھے تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تجھے جب تکلیف ہوتی ہے اور تو چیختا ہے تو میرا کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ چوٹ تو چوٹ ہے، چاہے چپل پوری ہو یا ٹوٹی ہوئی۔ ماں اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کو بڑے پیار سے سہلا رہی تھی۔ یہ ملک کے سب سے بڑے ماہر تعمیرات کی کہانی ہے جو بے پناہ دولت کا مالک ہے۔ وہ ٹوٹی چپل سے اس نے اب سنبھال کے رکھی ہے، اور کبھی کبھی اپنی ماں سے مذاق میں کہتا، ماں بہت دنوں سے تم نے یہ ٹوٹی ہوئی چپل استعمال نہیں کی، اب تو میں چیخوں گا بھی نہیں، اور ماں اس کی شرارت پر زیر لب مسکرا دیتی۔